ہے اس ساری ان تمام چیزوں میں اور جن تعلقات میں انسان کی زندگی اس کو گزارنے کے لیے تعلقات کا قائم کرنا ضروری ہے، ان تمام تعلقات میں اگر انسان کو امن و سکون مل جائے، آرام اور راحت مل جائے، اور ان تعلقات میں کسی بھی انسان کو کوئی پریشانی لاحق نہ ہو، کسی کی وجہ سے بھی انسان اپنی زندگی میں کسی قسم کے مسائل کا شکار نہ ہو، تو ان تمام چیزوں کو عافیت کہتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ساری زندگی میں اس بات کا اللہ رب العالمین سے سوال کرتے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں کل کائنات کے انسانوں کے لیے ایک خاص پیغام چھوڑا ہے۔ فرمایا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، تم اللہ سے جس چیز کا بھی سوال کرتے ہو، جو تم نے اپنے منہ سے مانگا ہے اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے۔ ہر وہ چیز جس کا تم سوال کرتے ہو اللہ وہ تمہیں عطا کرتا ہے۔ ہر چیز جو تمہارے لیے ضروری ہے وہ اللہ نے تمہیں دے رکھی ہے۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، ہر وہ چیز تمہاری زندگی کے لیے جو لازمی ہے، ضروری ہے، جس چیز کے ملنے کے بعد زندگی گزارنا تمہارے لیے آسان ہے، اللہ نے وہ تمہیں بن مانگے ہی عطا کر رکھی ہے۔ یعنی انسان پہ اللہ کی اتنی مہربانی ہے، اتنے اس کے احسانات اور اتنا اس کا فضل ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں ہر وہ چیز دے رکھی ہے جو تمہارے لیے ضروری ہے۔ یعنی ایسی کوئی بھی چیز جو انسان کے لیے، اس کی زندگی کی بقا کے لیے، اس کی زندگی میں آرام اور راحت کے لیے، سکون کے لیے ضروری ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے وہ تمہیں دے دی ہے۔ آگے اسی آیت کا اگلا حصہ ہے، اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے میرے بندے میں نے بن مانگے تمہیں اتنا کچھ عطا کر دیا ہے، بلکہ سب کچھ ہی دے دیا ہے۔ اگر تم میرے وہ دیے گئے انعامات کو، ان نعمتوں کو، اس فضل کو تم شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، تو اللہ فرماتے ہیں لا تحصوها، یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، تم انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ یعنی اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں، احسانات اتنے ہیں، اس کا فضل اور کرم اتنا ہے انسان کے اوپر، فرمایا بن مانگے ہم نے تمہیں سب دے رکھا ہے، اور جو دیا ہے وہ تمہارے لیے بڑا ضروری ہے، بقا کے لیے ضروری ہے، آرام اور راحت کے لیے ضروری ہے، کامیابی کے لیے ضروری ہے، کامرانی کے لیے ضروری ہے، خوش دلی کے لیے ضروری ہے، آرام و راحت اور تسکین کے لیے ضروری ہے، زندگی گزارنے میں آسانیاں جو تمہیں چاہیے وہ ساری کی ساری ہم نے مہیا کر رکھی ہیں۔ وہ نعمتیں، وہ احسانات، وہ اللہ کا فضل اور اس کا کرم جو اس نے تم پر کیا ہے، اگر تم اس کو گننا چاہو تو تم انہیں کاؤنٹ نہیں کر سکتے ہو، گن نہیں سکتے۔ آگے اللہ انسان کی فطرت کی بات کرتے ہیں، فرمایا کہ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ ان الانسان لظلوم کفار، یہ بڑا ظالم اور ناشکرا ہے۔ اللہ کی دی گئی نعمتوں کو لے لیتا ہے، لیکن اس کو ان نعمتوں کے استعمال کرنے کے بعد، ان نعمتوں کے مل جانے کے بعد اس کی زبان پہ شکر نہیں آتا ہے۔ دو چیزیں اللہ نے بیان کی، فطرت انسانی کی، ان الانسان لظلوم، انسان بڑا ظالم ہے، بے شک بڑا ظالم ہے۔ اگر دیکھنا ہے تو معاشرے میں نظر دوڑا کر دیکھیے، جو جو اللہ رزق میں اضافہ کرتا ہے تو دلوں میں سختی آ جاتی ہے، تو اپنے جو پیارے ہیں وہ برے لگنا شروع ہو جاتے ہیں، تو انسانوں کے ساتھ انسان معاملہ سخت دلی سے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ پہلی بات ہے کہ انسان کے پاس جو ہی آسانی آتی ہے، اس کا غم، تکلیف، مشکل، پریشانی اس سے دور ہوتی ہے، تو پہلا جو انسان کام کرتا ہے الا ماشاء اللہ، بہت کم لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ اس برائی سے، اس گناہ سے محفوظ رکھتے ہیں، لیکن کثرت جو ہے ان کا پہلا معاملہ یہ ہے کہ جو نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو دلوں میں سختی آتی ہے، تو وہ ظلم کی طرف آگے بڑھتا جاتا ہے۔ آپ اسے معاشرے میں دیکھیے پریکٹیکلی طور کے اوپر کہ کسی انسان کے پاس بڑا عہدہ ہو، اس کے پاس مال و متاع ہو، خاندان بڑا اور اس خاندان میں اتفاق ہو، بھائی بھائی کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آ رہا ہو، اب یہ قوت بازو جو بھائی بنے ہیں، مال جو اس کے پاس وافر مقدار میں آیا ہے، اقتدار میں اللہ نے اسے کوئی عہدہ دے دیا ہے، تو یہ باقی لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرنے میں ذرا سی بھی دیر نہیں کرتا۔ کہتے میرے پیچھے ہیں مجھے سنبھالنے کے لیے، بھائی ساتھ دیں گے لڑنے کے لیے، مال لگائیں گے اگر کہیں پہ کوئی مقدمہ ہو جاتا ہے تو اس سے بری ہونے کے لیے،
عہدے کا استعمال کریں گے تاکہ اس شخص کو ہم زیادہ سے زیادہ اس کو سکھا سکے، مزہ سکھا سکے، پریشان کر سکے، اس کی جرت کیسے ہوئی کہ یہ میرے سامنے اونچی آواز میں بات بھی کر سکے۔ تو پہلا انسان کا اللہ نے جو بات بیان کی ہے، میں لظلوم، حق مارنا شروع کر دیتا ہے۔ جب انسان کے پاس طاقت آتی ہے تو وہ دوسرے کے حقوق کو غصب کرنا شروع کر دیتا ہے، ان پہ قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ قبضہ مافیا صرف یہ نہیں ہے کہ انسان کسی کی پراپرٹی پہ قبضہ کرتا ہے، کسی کے حقوق کے اوپر قبضہ کرنا بھی ایک طرح سے قبضہ مافیا ہے، یہ بھی ایک طرح سے گینگ ہے۔ اگر اپنی بہن کا، اپنی بیٹی کا حصہ نہیں دے رہا، بھائی جو ہے اس کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھا ہے، جائیداد پراپرٹی والدین کے تھی اور اس نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا ہے، آج بہن کمزور ہے، یہ طاقتور ہے اور اسے اس کا حصہ نہیں دیتا، تو یہ بھی قبضہ مافیا ہے، یہ بھی ظالم ہے۔ اللہ کا قرآن اس کو بیان کر کہ یہ نعمت تھی نا کہ اللہ نے اس کو عطا کیا۔ بہت سارے معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کے پاس مال و متاع نہیں ہے، لیکن اسے اللہ نے مال سے نوازا تو اس مال کے اوپر یہ سانپ بن کے بیٹھ گیا، جس کا اس مال میں حق تھا ان کو یہ اس سے محروم رکھتا ہے، تو یہ ایک ظالم ہے۔ دوسرا ظالم کا معنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ بیان فرمانے کہ جو تم نے مانگا ہم نے دے دیا، جو تمہیں چاہیے تھا مل گیا۔ اب ہماری نعمتیں اتنی کہ تم گن نہیں سکتے۔ کبھی ہم غور کریں اپنے جسم کے اوپر، اپنی باڈی کے اوپر، تو یقین مانیے کھرب پتی بنتا ہے ہر انسان۔ اربوں کی بات نہیں ہے، کھربوں کی بات ہے۔ ہر بندے کے پاس اتنا مال ہے، مال کے لحاظ سے بات کرو، اتنی قیمتی اعضاء ہیں کہ دنیاوی مال میں اگر ان اعضاء کو سیل آؤٹ کیا جائے تو یہ کھربوں کی اماؤنٹ بنتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے فری میں عطا کر رکھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آ کے پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میرے حالات بڑے خراب ہیں، میرے معاملات میں بہت اس وقت ٹینشن چل رہی ہے۔ کا بیان کرو کیا معاملہ ہے؟ کہتا ہے زندگی گزارنا بہت مشکل سے مشکل تر ہو چکی ہے۔ تو کہتے ہیں میں تم سے کچھ پوچھنا چاہوں گا، جو میں تم سے سوال کروں گا ان کے جوابات مجھے دے دو۔ کیا تمہارے پاس اس وقت صحت موجود ہے، صحت اور تندرستی والا جسم ہے تمہارا؟ کہتا ہے الحمدللہ بالکل صحت مند ہوں، کوئی بیماری نہیں ہے۔ اچھا تمہارے پاس بیوی ہے جو تمہارا خیال رکھنے والی ہے؟ کہا جی الحمدللہ شادی شدہ ہوں، بیوی بھی موجود ہے۔ کہا گھر تمہارا اپنا ہے یا اپنے گھر میں نہیں رہ رہے ہو؟ کہتا ہے چھوٹا لیکن میرا اپنا ہے، گھر میرا اپنا ہے۔ کہتا بھائی تم کہہ رہے ہو میں پریشان حال ہوں، تم تو ہمارے معاشرے کے بادشاہ لگتے۔ سوچئے غور کیجئے صحابی رسول کیا کہہ رہے ہیں، بڑی گہری بات کی ہے انہوں نے۔ کہتے ہیں صحت تمہارے پاس ہے، خیال رکھنے والی بیوی ہے، سر ڈھانپنے کے لیے چھت موجود ہے، امن سکون کے لیے گھر ہے، اگر یہ نعمتیں تمہارے پاس ہیں تو تم عام شخص نہیں ہو بلکہ اس معاشرے کے بادشاہ معلوم ہوتے ہو۔ صحابہ اکرام کے پاس تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا، اس کے باوجود بھی اللہ کا شکر ادا کیا گیا۔ صحابہ اکرام کو بڑے ظلم و زیادتی کا شکار کیا گیا، بڑے بڑے ظلم کے پہاڑ ان پہ ڈھائے گئے۔ کبھی سوچو بلال کی زندگی کو رضی اللہ عنہ، کس طرح معاشرے میں بکتے بکاتے زندگی گزار کر گئے ہیں، کیسے وہ اپنے معاشرے میں لوگوں کے ساتھ آزادی کی زندگی بھی میسر نہیں ہے، غلامی کی زندگی گزار کر گئے ہیں۔ وہ بلال رضی اللہ عنہ غلامی کی حالت میں اپنے رب کے ساتھ جڑے ہوئے، اس رب کی پکار، اس کی توحید کا اعلان اور اقرار اور اظہار معاشرے میں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جو امیہ بن خلف ظلم و زیادتی میں آگے بڑھتا ہے تو بلال کا ایمان مزید مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جاتا ہے۔ وجہ کیا تھی کہ بلال کا اس بات کے اوپر ایمان تھا کہ جسے رب ایمان کی دولت عطا کرتے اس سے بڑا خوش نصیب کوئی انسان ہو ہی نہیں سکتا۔ آج ہمارے پاس موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی میں اس بات کا سوال کر کے گئے۔ میں سیرت کی بات کر رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہمیں سکھائی ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ نبی علیہ السلام کے چچا ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ یہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مختصر سا، انتہائی مختصر لیکن انتہائی جامع کوئی ایسا وظیفہ بتائیے، کوئی ایسی دعا بتائیے کہ میں اس دعا کو اللہ سے مانگوں اور اللہ مجھے سب کچھ عطا کر دے جو مجھے چاہیے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ کہا ایک چھوٹا سا عمل بتا دیجئے، ایک چھوٹی سی دعا، ایک چھوٹا سا وظیفہ سکھا دیجئے کہ جس کے کرنے کے بعد میں اللہ رب العالمین سے جس چیز کا بھی سوال کروں، جس چیز کی بھی مجھے ضرورت ہو، بن مانگے میرا رب مجھے عطا کر دے۔ اسلام اور ایمان کے بعد بڑی مجھے اللہ تعالیٰ سے چاہیے چیز ایسی جس کے مل جانے کے بعد مجھے کسی اور چیز کی ضرورت محسوس نہ ہو۔ کہا جا اے میرے چاچا عباس رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے چاچا سالتا
آپ سوال کیا کریں اللہ سے، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تو مجھے عفو اور عافیہ عطا فرما دے، اے اللہ تو میرے گناہوں کو معاف بھی کر دے اور میری زندگی کو امن اور سکون والی بھی بنا دے۔ چاچا جسے اللہ یہ دو نعمتیں عطا کر دیں اسے کسی اور چیز کی ضرورت رہتی نہیں ہے، ان دو میں سب موجود ہے۔ اسلام اور ایمان کے بعد اگر کسی کو عفو مل جائے، عفو مطلب کہ آپ کے گناہوں کی معافی مل جائے۔ اللہ تعالیٰ انسان سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں جس انسان کو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے اور صاف ستھرے رہنے والے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ توبہ کا مل جانا، اللہ سے گناہوں کی معافی کا سرٹیفکیٹ مل جانا، یہ اتنا بڑا انعام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان اور اسلام کے بعد یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ ہمیں اس چیز کی کبھی فکر نہیں ہوئی ہے، ہم نے کبھی سوچا نہیں ہے، گناہوں کی زندگی تو گزار رہے لیکن معافی کی طرف کبھی خیال نہیں گیا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث میں ایک مومن اور ایک منافق کی گناہوں کی زندگی کے حوالے سے مثال ایسی ہے کہ ایک مومن انسان، ایک منافق انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کا معاملہ ایسے ہوتا ہے، وہ اس گناہ کو ایسے لیتا ہے، بڑا گناہ کرتا ہے، کبیرہ گناہ کرتا ہے، لیکن وہ اس کو اتنا ہلکا لیتا ہے جیسے کسی کی ناک پہ مکھی بیٹھ جائے، وہ اسے بڑی آسانی کے ساتھ اپنے ناک سے ہٹا دیتا ہے۔ بس اتنا سا ہی منافق گناہ کا بھار اور اس کا وزن محسوس کرتا ہے، اتنی سی اسے ندامت ہوتی ہے، اتنا سا ہی اسے گناہ کے گناہ ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ حدیث سمجھیے، یہ مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ میں ایک منافق ایسے سمجھتا ہے جیسے ناک پہ مکھی کا بیٹھنا ہو، اتنا ہی وہ محسوس کرتا ہے۔ ناک پہ مکھی جت پہ بیٹھتی ہے اس کو ہٹانا اس کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے، وہ اس کی زیادہ پرواہ نہیں کرتا ہے۔ منافق بھی بڑے سے بڑے گناہ کو زیادہ سیریس نہیں لیتا ہے، اس کی طرف زیادہ توجہ نہیں کرتا ہے۔ اور ایک مومن کی مثال ایسی ہے، وہ ایک چھوٹا سا گناہ کرتا ہے تو وہ ایسے محسوس کرتا ہے جیسے اس کے سر پہ ایک بھاری بھرکم پہاڑ رکھ دیا جائے، وہ اس کے بوجھ کو ایسے محسوس کرتا ہے جیسے اس کے سر پہ کسی نے پہاڑ رکھ دیا اور ابھی وہ ملیا میٹ ہو جائے گا، ابھی وہ زمین میں فنا ہو جائے گا، اتنا وہ بوجھ محسوس کرتا ہے۔ اتنا گناہ کرنے کے بعد وہ بے چین اور بے قرار ہوتا ہے، اتنا گناہ کے بعد فوری وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، اتنی تیزی کے ساتھ وہ عاجزی انکساری شرمندگی کا اظہار کرتا ہے، رب تعالیٰ سے فوری طور پہ معافی مانگنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک مومن گناہ کرنے کے بعد مست زندگی نہیں گزارتا، بے چین بے قرار ہوتا ہے، اس وقت تک بے چینی رہتی ہے جب تک دل میں سکون نہیں آ جاتا، اور سکون تب آتا ہے جب اللہ تعالیٰ انسان کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں۔ آج مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے میری اور آپ کی زندگی میں سکون ہے یا بے سکونی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کا ذکر کیا ہے کہ زندگی کے سکون کے لیے اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے، اللہ کے پیغمبر اسلام کی پوری زندگی اللہ کی رحمت سے سکون سے بھری پڑی ہے۔ سب سے زیادہ اطمینان قلب اللہ نے اپنے پیغمبر کو عطا کیا۔ زندگی میں ٹینشنیں، پریشانیاں، مصیبتیں، بڑے سے بڑے مظالم کا سامنا کرنا پڑا، اور دنیا کے اگر دیکھا جائے تو سب سے بڑے مظلوم ترین انسان، معاشرے کی طرف سے ملنے والی تکلیفوں کے سب سے بڑے شکار اگر کوئی شخص ہمیں ملتا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ملتی ہے۔ معاشرے والوں نے طرح طرح کے ظلم و زیادتی کیے، پریشان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کے باوجود جب بھی کوئی کہتا، جیسے جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ طائف والوں نے آپ کو ظلم و زیادتی کا، انہوں نے آپ کے اوپر ظلم و زیادتی کی ہے، آپ کے ساتھ انہوں نے بہت ناانصافی کی ہے، آپ علیہ السلام حق کا پیغام لے کر گئے لیکن انہوں نے بدلے میں آپ کو لہو لہان کیا ہے، آرڈر کیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ حکم کیجئے، یہ دو پہاڑوں کے درمیان بستی ہے، اللہ خالق کائنات کہتے ہیں میں دونوں کو اٹھا کر، میں جبرائیل اتنی طاقت رکھتا ہوں اس بستی کو میں ملیا میٹ کر سکتا ہوں، ان دو پہاڑوں کے اندر ان کو میں پیس کے رکھ دوں گا، بس آپ آرڈر کیجئے۔ کہا نہیں، اللہ مہدی قومی فإنہم لا یعلمون، میرے رب نے مجھے ہدایت کا چشمہ بنا کر بھیجا ہے، آج میری قوم نے میرے اوپر ظلم کیا ہے تو یہ ان کی نادانی ہے، یہ جانتے نہیں ہیں کہ میں کون ہوں، اگر انہیں میری حقیقت کا علم ہو جائے یہ کبھی میرے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کریں۔ ہدایت کی دعا کی کہ اللہ میری قوم کو ہدایت عطا کر دے۔ جس انسان کے من میں عفو عافیہ آ جاتی ہے وہ معاشرے کی طرف سے ملنے والی تکلیفوں پہ بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی اس کے اوپر اللہ کی رحمت یہ ہوتی ہے وہ انسانوں کے ساتھ شکوہ کرنا چھوڑ دیتا ہے، وہ انسانوں کی طرف سے ملنے گئی تکلیفوں کو بھول جانا سیکھ جاتا ہے۔
پھر وہ اپنے رب کے ساتھ تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے کی طرف مصروف ہو جاتا ہے۔ آج ہمارے پاس عفو نہیں ہے، معافی کی طرف توجہ نہیں ہے، عافیہ سے بھی محروم ہو گئی ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے جو طرح طرح کے مسائل کا شکار ہیں، جو طرح طرح کی مصیبتوں میں جکڑے ہوئے، الا ماشاء اللہ جس انسان سے بھی ہماری ملاقات ہوتی ہے ہم اس کو اپنا غم خوار سمجھتے ہوئے ہم اس کے ساتھ اپنے دل کی بات شیئر کرنا چاہتے ہیں، اسے کوئی اپنا غم بتانا چاہتے ہیں، لیکن جب اس کی کہانی سنتے ہیں تو ہم سے کئی گنا بڑا غم زدہ نظر آتا ہے، اس کی پریشانیاں تو ہم سے بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ یعنی ہر انسان پریشان سے پریشان تر نظر آ رہا ہے، الا ماشاء اللہ معاشرے میں ہر انسان کے ساتھ اس وقت معاملہ یہ بنا ہوا ہے کہ ہر بندہ کسی نہ کسی پریشانی میں، کسی نہ کسی مصیبت میں جکڑا ہوا ہے۔ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اللہ قرآن میں بیان فرما رہے ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، لوگوں جو تم نے رب سے مانگا تھا وہ بھی دے دیا، جو بن مانگے تمہارے لیے اہم تھا اللہ نے وہ بھی عطا کر دیا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اتنا کچھ تمہیں عطا کیا، اتنی زیادہ تمہیں نعمتیں دی، اتنا زیادہ تم پہ کرم اور فضل کیا کہ اگر تم اس کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو تم انہیں گن نہیں سکتے۔ کرنا تو ان کا بدلہ دینا تو بڑی آگے کی بات ہے، صرف گرنا چاہو تو انہیں شمار نہیں کر، اتنی اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن پھر بھی غم ہے، پھر بھی پریشانی ہے، پھر بھی ٹینشن ہے، پھر بھی زندگی میں سکون نہیں ہے۔ ایک سے نکلتے ہیں دوسری آزمائش میں جکڑے جاتے ہیں، ایک سے باہر آتے ہیں دوسری پریشانی سامنے کھڑے ہوتی ہے۔ آج دنیا میں انسان، خاص طور پہ مسلمان، ہمیں ہر طرف پریشان ہی پریشان نظر آتا ہے۔ اگر رپورٹ پڑھی جائے ہمارے اس وطن عزیز کے بارے میں تو بڑی حیران کن، پریشان کن رپورٹ بیان کرتی ہے، کہتے ہیں یہ 24-25 کروڑ عوام کا یہ جو ہجوم ہے، ان کی کثرت جو ہے، ابھی میڈیکلی جو رپورٹ آ رہی ہے وہ کہتے ہیں 50% پاکستانی ایسے ہیں جو ڈپریشن کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ قرآن کہتے ہیں ہم نے بن مانگے تمہیں سب دیا، جو تمہارے لیے ضروری تھا دیا، اتنی نعمتیں دی کہ تم گننا چاہو شمار نہیں کر سکتے۔ اس کے باوجود معاشرہ پریشان ہے، اس کے باوجود ٹینشن میں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اسی آیت کا اینڈ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الانسان لظلوم کفار، انسان جو ہے اللہ کہتے ہیں بے شک یہ انسان بڑا ظالم اور بڑا ناشکرا ہے۔ رب کی نعمتیں ہیں، اللہ کے احسانات ہیں، اتنے ہیں کہ گننا چاہے شمار نہیں ہو سکتے، لیکن ان نعمتوں کے موجود ہونے کے باوجود زندگی میں سکون کیوں نہیں ہے؟ پہلی وجہ اللہ بیان کرتے ہیں تم ظالم ہو۔ ظالم ہو، بہت کچھ ہونے کے باوجود تمہارے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ ظالم سے سب سے پہلے جو چیز چھینتے ہیں وہ یہی امن اور سکون ہوتا ہے۔ اس کے پاس سب کچھ ہوتا ہے لیکن امن اور سکون نہیں ہوتا ہے۔ اسلام کے بعد سب سے بڑی نعمت امن اور سکون ہے، راحت قلب ہے۔ جسے یہ میسر آ جائے وہ بھوکا بھی مطمئن نظر آتا ہے، وہ ایک وقت کھا کے بھی الحمدللہ کہتا نظر آتا ہے۔ اور جس کے پاس سکون نہیں ہوتا ہے، راحت قلب نہیں ہوتا ہے، وہ لاکھوں کروڑوں اربوں میں بھی چلا جائے روتا 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 ہی نظر آتا ہے۔ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ اللہ خالق کائنات اس سے امن اور سکون کو چھین لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے اپنی دن رات میں یہ دعا مانگا کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الانسان لظلوم، انسان ظالم ہے، یہ ظلم کرتا ہے۔ آج میں اور آپ اپنی زندگی میں امن اور سکون اگر چاہتے ہیں، دنیا و آخرت کی کامیابی اور کامرانی چاہتے ہیں، تو ہمیں دیکھنا ہے کہیں ہمارے طرف سے کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی تو نہیں ہو رہی، اور اس کا سٹارٹ ہم نے اپنے گھر سے شروع کرنا ہے۔ یاد رکھیے جو انسان سب سے پہلے اپنا محاسبہ کرنا سیکھ لیتا ہے اسی کو اللہ دنیا و آخرت میں کامیابیاں دیتے ہیں۔ اوروں کو لیکچر دینا، اوروں کو سمجھانا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن خود کی طرف نگاہ ڈالنا، خود کا احتساب کرنا، ایک دوسرے کی طرف اٹھائی ہے، باقی چار پہ غور کرنا جو مجھے متوجہ کر رہی ہیں۔ اگر کوئی انسان اپنی انگلیوں پہ ایسے غور کرنا شروع کر دیتا ہے اسے ہی اللہ عافیت دیتے ہیں، کیونکہ وہ ظلم سے باز آ جاتا ہے۔ آج ہم ظلم زیادتی کرتے ہیں اور اس کے اوپر پھر ہم بہت ساری وضاحتیں دیتے ہیں کہ یہ کام میں نے اس لیے کیا تھا کہ اس نے ایسے کیا تھا، یہ ظلم مجھ سے ایسے اس لیے سرزد ہوا کہ اس نے میرے ساتھ یہ بات کی تھی، جبکہ رب کا قرآن کہتا ہے اللہ کی دی گئی نعمتوں سے اگر مستفید ہونا چاہتے ہو، اللہ کی دی گئی نعمتوں کے بعد اس نعمتوں کا فائدہ حقیقی معنوں میں اٹھانا چاہتے ہو تو تمہیں سب سے پہلے ظلم سے اپنا ہاتھ روکنا۔ کتنی خوبصورت بات کہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، مسلمان جو صحیح مسلمان ہے، اچھا کامل اسلام والا ہے، اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ ہو جاتے ہیں۔ آج عافیت کا سوال تو ہم دن رات کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں بڑے وظائف جناب ہم کر رہے ہیں،
یہ قرآن کی سورہ، یہ قرآن کا پارہ، یہ جناب ہم اتنا لمبا چوڑا وظیفہ 1000 مرتبہ ہم نے پڑھ لیا، اتنا عرصہ ہو گیا پڑھتے ہوئے، زندگی میں تبدیلی رونما نہیں ہو رہی ہے، ہمارے ان وظائف کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں مل رہا ہے۔ ہم نے اتنے سارے ذکر اذکار کر لیے ہیں، ذکر کی مجالس میں جاتے ہیں، ذکر کی محافل برپا کرتے ہیں، صاحب میں تو دن رات میں اللہ کا بڑا ذکر کرتا ہوں، بڑا قرآن پڑھتا ہوں، لیکن میری دعائیں، میرے اذکار، میرے وظائف مجھے کچھ فائدہ نہیں دے رہے۔ اللہ نے اسی آیت میں بتایا ہے کہ نعمتیں اللہ نے تمہیں ساری دی ہیں، اتنی دی ہیں گننا چاہو شمار نہیں کر سکتے ہو، لیکن تمہیں ان کا حقیقی فائدہ اس لیے نہیں پہنچ رہا کہ تم ظالم ہو۔ یہ ظلم کی راہ چھوڑنی پڑے گی، پھر تمہیں اللہ کی نعمتوں کا فائدہ پہنچے گا۔ دوسرا اللہ فرماتے ہیں کفار، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو ظالم تو نہیں ہوتے لیکن ناشکرے ہوتے ہیں۔ دوسری بڑی بات اللہ بیان کرتے ہیں کہ تم ناشکرے ہو، مل گئی نعمت، اب اگر تم چاہتے ہو کہ اس میں امن اور سکون بھی مل جائے، میری ان نعمتوں میں اضافہ بھی ہو جائے، تو یہی سورہ دوسرا مقام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یہ کفار والی روش چھوڑ کے شکر والی روش اختیار کرنی پڑے گی۔ اگر تم شکر کرو گے، شکر کیا ہے؟ الحمدللہ، جو پاس ہے مطمئن ہے، اب کسی اور کی طرف حسد کی نگاہیں نہیں اٹھنی چاہیے، کسی اور کے مال کو دیکھ کے احساس محرومی میں شکار نہیں ہونا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں انسان جو اس کے مقدر میں اللہ نے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے، وہ رزق جو اس کے نصیب کا لکھا ہے، وہ مال جو اسے اللہ نے عطا کرنا ہے، یہ انسان اس مال کی جستجو میں لگا رہے جو اس کے نصیب کا ہے، اس میں اگر کمی کرتا ہے، سستی اور کاہلی کرتا ہے، پھر بھی اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک اپنا آخری نصیب کا لقمہ کھا نہیں لیتا ہے۔ ایسا بھی یہ اتنی خوبصورت بات ہے، ایمان ہونا چاہیے اس بات کے اوپر کہ جو میرا ہے کوئی اور لے نہیں سکتا ہے، جو میرا نہیں ہے ساری دنیا مل کر مجھے وہ عطا کروانے کے اوپر کوئی قدرت نہیں رکھتی ہے، کوئی اختیار نہیں رکھتی ہے۔ آج زیادہ تر پریشانیاں، آج زیادہ تر ٹینشنیں، آج زیادہ تر انسان کے معاملات میں جو تکلیفیں ہیں، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جو میسر ہے اس پہ شکر نہیں ہے، جو پاس نہیں ہے اس پہ احساس محرومی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دل و جان کے اوپر سوائے پریشانی کے اور کوئی چیز سوار نہیں ہے۔ آج ہمارے حالات کی خرابی کی بڑی وجہ یہ ہے، آج ہماری ٹینشنیں، پریشانی، دکھ اور تکلیف کی بڑا سبب جو بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے پاس ہے اس پہ شکر نہیں ہے، اور جو کسی اور کے پاس ہے اس کے اوپر حسد ہے، اس کے اوپر احساس محرومی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم امن اور سکون سے بڑے دور نکل گئے۔ اللہ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرو گے اللہ زیادہ دے گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، نا شکری کرو گے اللہ دردناک عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ داؤد علیہ السلام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام اللہ سے کہتے ہیں اے اللہ تو نے مجھ پہ اتنی نعمتیں کی ہیں، اتنی نعمتیں کی ہیں کہ میں ان تیری نعمتوں کا شکر ادا کیسے کروں، میں کر نہیں سکتا۔ یعنی اتنی نعمتیں ہیں کہ میں شکر ادا کرنا چاہتا ہوں لیکن کر نہیں سکتا ہوں۔ اے اللہ میرے پاس سوائے الحمدللہ کہنے کے اور کچھ نہیں ہے، کیونکہ تیری نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ میں تیرا شکر ادا نہیں کر سکتا ہوں۔ تو اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے داؤد تو نے جو الحمدللہ کہنا سیکھا ہے یہی تو اللہ نے تم پہ احسان کیا ہے، جس سے اللہ الحمدللہ کی توفیق دے دیتا ہے، گویا وہ اللہ کا شکر کرنا سیکھ جاتا ہے۔ کتنی پیاری بات ہے، کہا جسے اللہ الحمدللہ کہنے کی توفیق دے دے گویا اس نے اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھ لیا۔ اب اللہ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں، احسانات اتنے زیادہ ہیں کہ انسان فقط گننا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا، بدلہ تو بڑی آگے کی بات ہے۔ اب ہم ان پہ شکر کرنا چاہتے ہیں، ان نعمتوں کو اگر بڑھانا چاہتے ہیں، زندگی میں امن اور سکون لانا چاہتے ہیں، حقیقی معنوں میں عافیت طلب کرنا چاہتے ہیں، حقیقی معنوں میں عافیت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ خالق کائنات نے بیان کیا کہ سب سے خوبصورت طریقہ یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ الحمدللہ کہنا شروع کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صبح میں بھی اور شام میں بھی اللہ خالق کائنات سے اس بات کا سوال کیا کرتے تھے، فرمایا اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ تو مجھے عفو، تو مجھے معاف کر دے، میں تو اس سے سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ تو معاف کرتا ہے، تیرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا ہے۔ انسان کا اس بات کے اوپر ایمان ہونا چاہیے کہ میرے گناہوں کو سوائے رب کے کوئی معاف نہیں کر سکتا، میرے جرائم جتنے مرضی ہو جائے، وہ رحمان اور رحیم اتنا بڑا ہے، وہ اتنا مہربان ہے، اتنا فضل اور کرم کرنے والا ہے کہ میرے مانگتے ہی وہ مجھے میرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔
بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لیجیے، فرمایا اللہ اتنا مہربان ہے، انسان ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے گناہوں کو یاد کر کے اظہار ندامت کرتے ہوئے اپنی آنکھوں کے صرف اندر والا حصہ، وہ جو وائٹ آنکھ کا اندر سے آنکھ نظر آتی ہے، صرف اسی حصے کو گیلا کرتا ہے۔ ندامت شرمندگی میں آنسو آنکھ کے اندر ہی رہ جاتا ہے۔ اللہ اتنا بڑا عفو ہے، اتنا زیادہ معاف کرنے والا اللہ خالق کائنات غفور الرحیم ہے کہ ان آنکھوں کا فقط گیلا ہو جانا، ندامت اور شرمندگی کے ساتھ آنکھوں کے اندر ہی اندر آنسوؤں کا آ جانا، اللہ اتنی قدر کرتے ہیں کہ ایسی آنکھ پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہم انی اسألک العفو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگ رہے ہیں، جبکہ آپ نے تو زندگی میں کبھی کوئی گناہ کیا نہیں تھا۔ میرا آپ کا تو ایمان ہے، گناہ تو دور کی بات، اس پیارے قلب اطہر پہ کبھی گناہ کا خیال بھی نہیں آیا ہے۔ اللہ کی نافرمانی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سوچا بھی نہیں، کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، اس کے باوجود سوال ہو رہا ہے۔ سوال اصل میں رسول اللہ اپنی امت کو سکھا رہے ہیں کہ یاد رکھو، جسے اللہ نے عفو عطا کر دیا وہ بہت بڑی دولت سے نواز دیا گیا، جسے معافی مل گئی یہ بہت بڑا کامیاب انسان ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں، اے اللہ کے پیغمبر، اگر مجھے رمضان المبارک میں لیلۃ القدر کی رات مل جائے تو میں رب سے کیا مانگوں؟ کہا عائشہ، اللہ سے کہنا اللہم انک عفو والعافیہ، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، اللہم انک عفو تحب العفو والعافیہ، اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، تو میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ عائشہ، اس سے اللہ نے معاف کر دیا، اس سے اللہ نے دنیا و آخرت کے سارے خزانے عطا کر دیے۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ مال کا بڑھ جانا بہت بڑی کامیابی کی بات ہے۔ بہت سارے مالدار ایسے ہیں جن کی زندگی اس وقت بڑی ڈسٹرب چل رہی ہے۔ میں آپ کو حقیقت بتانا چاہتا ہوں، ماشاءاللہ سوشل میڈیا کا دور، بڑی آپ کی ریسرچ رہتی ہے، بڑی دسترس رہتی ہے آپ کے سوشل میڈیا کے اوپر، بہت مہارت اللہ نے دے رکھی ہے آپ کو الیکٹرانک میڈیا کے اوپر، آپ کی بڑی نظر رہتی ہے انٹرنیشنل نیوز کے اوپر۔ دیکھیے دنیا کے ٹاپ 10 جو امیر ترین لوگ ہیں، دنیا کے ٹاپ 10 امیر لوگ، میں جو بات کہنے والا ہوں اسے غور سے سن لیجئے۔ عفو اور عافیہ اتنی بڑی نعمت ہے، جسے اللہ یہ عطا کر دے وہ اصل میں کامیاب انسان ہے۔ دنیا کی دولت اتنی زیادہ ہے، انہیں خود علم نہیں ہے کہ اتنی دولت کے وہ مالک ہیں۔ میں ٹاپ 10 کی بات کر رہا ہوں، ان میں سے جو پہلے 5 نمبر ہیں ان کی پرسنل لائف کو دیکھیے، اتنی ڈسٹرب چل رہی ہے، اتنی پریشانیاں ہیں کہ وہ کئی ہیں ان میں سے یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم اپنی موت کو اپنے ہاتھوں سے لے لیں، خودکشی کر لیں۔ اتنا مال ہونے کے باوجود کسی کے پاس بیوی نہیں ہے، کسی کی بیوی ہے تو وہ کسی اور کے ساتھ مصروف ہے، کسی کی اولاد اس کی فرما بردار نہیں ہے، کسی کے مال و متاع میں اس قدر بے چینی اور پریشانی ہے کہ اس کے اپنے جو ملازمین ہیں وہ اس کے ساتھ وفادار نہیں ہے، کسی کو کوئی مسئلہ، کسی کو کوئی ٹینشن ہے۔ میں نے ٹاپ 10 کی بات کی ہے، دنیاوی مال ہے لیکن سکون نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کہ حقیقت میں ایمان نہیں ہے۔ سکون اس کے پاس جسے اللہ ایمان کی دولت دے دے، سکون اس کے پاس ہے جسے اللہ شکر کی توفیق عطا کر دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں یہ سوال کرتے، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ۔ اب یہ عافیہ بیماریوں سے بھی شفا کے لیے ہے، عافیہ زندگی کی روحانی جو پریشانیاں ہیں ان کے لیے بھی شفا کی دعا ہے۔ عافیہ اللہ تعالیٰ سے یہ سوال ہے، جو میرے تعلقات والے لوگ ہیں ان سے بھی اللہ مجھے ان کے شر سے محفوظ کرنا۔ عافیہ کا مطلب ہے اللہ مجھے میرے مالی نقصان سے بھی محفوظ کرنا۔ عافیہ کا مطلب ہے اللہ مجھے میرے معاشرتی لوگوں کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس میں لوگوں کی طرف سے ملنے والی تکالیف سے بھی مجھے محفوظ رکھنا۔ عافیہ کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ تو مجھے صبح میں شام میں ہر قسم کی پریشانیوں سے محفوظ رکھنا، پھر دنیا والآخرہ، نہ صرف اس دنیا میں مجھے پریشانیوں سے دور رکھنا بلکہ آخرت میں بھی اللہ مجھے آخرت کی پریشانیوں سے محفوظ رکھنا۔ یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کر گئے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 2 نعمتیں ایسی ہیں جو اتنی بڑی نعمتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کو دیتا ہے لیکن جب تک اسے میسر ہوتی ہیں وہ ان کی قدر نہیں کرتا ہے۔ نعمتان مغبوضان، اکثر جو لوگ ہیں یہ ملنے والی 2 نعمتوں کو فراموش کیے بیٹھے ہیں۔ اکثر جو لوگ ہیں ان 2 نعمتوں کی قدر نہیں کرتے۔ ایمان کے بعد بڑی نعمتوں کا ذکر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ میں 2 نعمتیں ایسی جب تک انسان کے پاس ہوتی ہیں انسان کو ان کی قدر و قیمت کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ وہ 2 نعمتیں کون سی ہیں؟ میں الصحہ والفراغ، ایک انسان کی عافیت ہے، صحت اور تندرستی ہے، دوسرا اس کی مصروفیات سے آزادی ہے، فراغت کی زندگی ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت اور تندرستی عطا کر رکھی ہے تو یہ اللہ کی ایمان اور اسلام کے بعد سب سے بڑی نعمت ہے۔ اب دیکھیے یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں، جو بیمار اللہ شفا عطا فرمائے، جو تندرست ہیں، ذرا سوچ کے دیکھیے اللہ کی ملنے والی ساری نعمتوں کو کتنے مزے سے انجوائے کر رہے ہیں۔ کبھی احساس کیا ہم نے؟
حی علی الصلاۃ سنا ہم نے، حی علی الفلاح کی پکار کانوں کے ساتھ ٹکراتی ہے، اس صحت سے فائدہ اٹھاتے ہو کبھی مصلی رسول پہ کھڑے ہوئے، کبھی رب کے سامنے ہاتھ باندھ کے اس سے سوال کیا، کبھی اس کا شکر ادا کرنے کے لیے لمبا رکوع لمبا سجدہ کیا؟ ہم تو مسجد میں آتے ہیں ایسے جیسے احسان کرنے کے لیے آتے ہیں، ہم تو مسجد میں آتے ہیں دوسروں کو پریشان کرنے کے لیے۔ میں تو حقیقت بیان کر رہا ہوں، کیونکہ عافیت کا معنی یہ ہے، آپ مسجد میں آ کے یہ بات کہتے ہیں، جہاں رب کی عبادت کر رہا ہوں، جہاں اس کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، وہیں پہ میں یہ بات کہتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اے دائیں ہاتھ والو میری طرف جو دائیں طرف بیٹھے ہو سن لو، میں اس بات کا تم سے پرومس کرتا ہوں، عہد اور وعدہ کرتا ہوں، اپنی نماز کے اختتام پہ تمہیں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، تم سب میرے شر سے محفوظ ہو، تم سب میری طرف سے عافیت میں ہو، میں تم سب کسی کو پریشان نہیں کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اے بائیں طرف میرے ساتھ بیٹھنے والوں تم سے بھی وعدہ کرتا ہوں، تم سے بھی عہد کرتا ہوں، میرا تم سے بھی رب کے گھر میں بیٹھ کے پرومس ہے، جہاں میں نے اپنی عبادت ختم کی ہے وہاں میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تم سارے میرے شر سے محفوظ ہو۔ حضرات کہنے کو تو یہ دعا دی ہے، اس کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ تو میرے شر سے محفوظ ہے، اس کے باوجود میرے ساتھ کھڑا ہے، لیکن دل نہیں مانتا اس کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کو۔ یہ کیسی سنگ دلی ہے، یہ کیسی دل کی سختی ہے، یہ کیسا ظلم ہے کہ رب کے گھر میں بھی میرا دل نرم نہیں ہو رہا ہے، اللہ کے گھر میں آ کے بھی انسان کے لیے میرے دل میں نرمی پیدا نہیں ہو رہی ہے، اس لیے تو میری زندگی میں عافیت نہیں ہے، اس لیے تو مجھے خود کو سکون نہیں ہے، عبادت کے باوجود اس کی خلافت میرے نصیب میں نہیں ہے، ذکر کے باوجود اس کی تری محسوس نہیں کرتا ہوں، رب کا قرآن پڑھنے کے باوجود زندگی میں تبدیلی رونما نہیں ہوتی ہے۔ وہ بھائی سب صبح شام دوپہر 5 وقت رب کے گھر میں حاضر ہونے کے باوجود، ماتھے پہ بڑا نشان پڑ جانے کے باوجود میری زندگی میں تبدیلی نہیں آتی ہے، میرا لاس میری پرافٹ میں نہیں بدلتا ہے، میرا گھر سکون کا گہوارہ نہیں بنتا ہے، میری بیوی میری فرما بردار نہیں ہو رہی ہے، میری اولاد میرا سب کچھ کرنے کے باوجود میری مطیع اور فرما بردار نہیں ہو رہی ہے، میری معاشرے میں عزت نہیں ہے، لوگ مجھے اچھی نظروں سے دیکھنا نہیں چاہتے ہیں، کوئی میرے ساتھ تعلقات بنانا نہیں چاہتا ہے، جبکہ میں ذکر بھی کر رہا ہوں، جبکہ قرآن بھی پڑھ رہا ہوں، جبکہ میں نماز بھی پابندی کے ساتھ پڑھتا ہوں، بلکہ کچھ تو ایسے ہیں شب زندہ دار ہیں، تہجد بھی پڑھتے جا رہے ہیں، لیکن زندگی میں سکون نہیں ہے، جبکہ یہ ساری چیزیں تو سکون کا اصل نسخہ تھا، اصل اللہ کی طرف سے عطا تھی کہ جو یہ کام کرتا ہے اللہ اس کے من کو سکون سے بھر دیتا ہے۔ میرا من سکون سے کیوں نہیں بھر رہا؟ اس لیے کہ میں دغے باز ہوں، اس لیے کہ میں دھوکے دینے والا ہوں، اس لیے کہ میں عبادت تو رب کی کرتا ہوں لیکن اس کے بندوں کے ساتھ ظلم و زیادتی سے باز نہیں آتا ہوں، اس لیے کہ ذکر تو رب کا کرتا ہوں لیکن اس کے ساتھ اوروں کی برائی سے میری زبان رکتی نہیں ہے، اس لیے میری زندگی سے سکون چھن گیا ہے۔ تلاوت تو قرآن کی کرتا ہوں لیکن حالت یہ ہے کہ شیطان کے راستے پہ چلنے میں آر محسوس نہیں کرتا ہوں، میں نے دونوں کو راضی کرنے کی کوشش کر رکھی ہے، رحمان بھی راضی رہے شیطان بھی ناراض نہ ہونے پائے، یہی وجہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں عافیت نہیں ہے، یہی وجہ ہے آج زندگیوں میں سکون نہیں ہے، کوئی روحانی لحاظ سے جسمانی اپنے دماغی لحاظ سے پریشان ہے، کسی کو دماغی بیماری لاحق ہیں، کسی کو جسمانی بیماریاں لاحق ہیں، اگر کسی کو کچھ نہیں ہے تو اسے معاشرتی بیماریاں معاشی پریشانیاں لگی ہوئی ہیں، کوئی گھر سے پریشان ہے، کوئی کاروباری معاملات سے پریشان ہے، کوئی معاشرے میں ملنے والے پریشانیوں کی طرف سے ملنے والی چیزوں سے پریشان ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اس لیے ہیں کہ میں من سے رب سے سوال نہیں کر رہا ہوں، سوال یہ ہے اللہ دوسرے میرے شر سے محفوظ رہیں گے، میں اللہ تو اس سے عاجزی اختیار کرتے ہوئے معافی چاہتا ہوں، اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے اللہ تو اس سے گڑگڑانا چاہتا ہوں، تو مجھے معاف کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا زندگی بھر پڑھی ہے، سکھائی ہے اپنی امت کو، دعا یاد کر لیجئے، ترجمہ ذہنوں میں محفوظ کر لیجئے، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ وحسن الخاتمہ، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، میں تو اس سے سوال کرتا ہوں تو میرے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ میں بے بس لاچار ہوں، اے اللہ تو مجھے عافیت عطا کر دے، میری زندگی کو سکون کے ساتھ راحت کے ساتھ بھر دے، اللہ اطمینان قلب عطا کر دے، میرے پریشانیوں کو غموں کو تکلیفوں کو مجھ سے دور کر دے، اللہ دنیا میں بھی یہ سب کچھ کرنا، آخرت کے غموں سے بھی مجھے محفوظ رکھنا، جب اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں اللہ میرا حسن خاتمہ کرنا، آخری وقت زبان سے کلمہ شہادت کو جاری کر دینا۔ یہ خوبصورت دعا ہے، زندگی میں اس دعا کو صبح و شام ضرور اللہ سے کیجیے، یہ اللہ کے پیغمبر نے سکھائی ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کی زندگیوں کو سکون کے ساتھ بھر دے، اللہ ہم سب کو پریشانیوں سے تکلیفوں سے آزمائشوں سے محفوظ کر دے، اللہ ہم سب کو زندہ رکھے، اسلام کی بہترین حالت میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب ہمارا آخری وقت آئے اللہ شہادت کی موت نصیب فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔